ایک اور بزرگوار ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، وہ اہل سنت ہیں، بریلوی قادری اہل سنت ہیں. چونکہ اس وقت ناسبیت بریلویوں میں زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو بریلویوں میں ہی دوسری طرف بھی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب. ان میں سے فیضی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا، فیضی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا میں نام بتا دیتا ہوں بھائی، مارکیٹ میں مل رہی ہے تاکہ آپ خرید تو سکیں. فیضی صاحب نے لکھا ہے کہ احادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ. بل میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ جناب ایک کتاب ہے، بریلوی عالم قاری ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہاں پورا دن ہمارے ساتھ انہوں نے گزارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا ظہور احمد فیضی حافظہ اللہ. ہر وہ شخص جو صحابہ کا دشمن ہو، صحابہ کا گستاخ، وہ ان کا یار ہے. یہ تینوں بندے ظہور احمد فیضی کی تعریف کر رہے ہیں جو صحابہ کا گستاخ ہے. اس نے جو کتاب لکھی اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ظالم، فاسق، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا ہے، وہ آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. مفتی راشد صاحب کا اور اسی فیضی کا مناظرہ ہوا ہے. آپ مفتی راشد محمود لکھیں گے یوٹیوب پر تو ان کا چینل ہے مفتی راشد صاحب کا، اس میں آپ کو نظر آئے گا کس طرح اس نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. اہل سنت میں کوئی ناسبی نہیں ہے. جیسے جواد نبکی صاحب نے کہا کہ جی سنیوں بھی ناسبیت آ رہی ہے، ہرگز نہیں. ناسبی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی سے دشمنی رکھے، اہل بیت سے دشمنی رکھے، ان کی گستاخیاں کرے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ سنی ہونے اور سنی رہنے کے لیے حب علی شرط ہے. سنی ہونے اور سنی رہنے کے لیے حب علی شرط ہے. اور کوئی بھی سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سن سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. اگر کسی نے کی تو وہ ممبر کا لائق نہیں رہے گا. اہل سنت عوام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، علماء محبت کرتے ہیں. ہماری محافل کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ناسبیت نہیں ہے. ہاں رافضیت بڑھ رہی ہے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے یہ فیضی بھی ایک ہے. تو میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں مفتی راشد محمود صاحب کا وہ کلپ جس میں انہوں نے فیضی کے سامنے جو باتیں کی ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. اس سے پہلے جو اس نے کتاب لکھی ہے فیضی نے، اس کا رد آیا ہے. رد لکھا علامہ ظفر بکھروی صاحب نے رد لکھا ہے، الاحادیث الروایہ لمدح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے اس نمبر پر آپ کوئی بھی اس کتاب کو لینا چاہے تو پی ڈی ایف کی شکل میں اسے واٹس اپ کروں گا. تو یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ ظفر بکھروی صاحب کی، انہوں نے مجھے پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجی ہے. تو جس بھائی کو اور بہترین کتاب، جتنے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس میں ان کے جوابات ہیں. تقریباً 600 صفحات کی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجیں گے. اب آپ دیکھیں کہ فیضی کا حال کیا ہے. پورا جو ہے وہ مناظرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی راشد محمود چینل پر، اور میں یہاں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں کہ فیضی کون ہے اور کتنا بڑا صحابہ کا دشمن ہے، اور صحابہ کا دشمن ان تینوں کا یار ہوتا ہے، الامان والحفیظ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. معزز حاضرین، سامعین، دوست احباب، جس طرح کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ نشست ہماری ایک عظیم مقصد کے لیے واقع ہوئی ہے، اور وہ عظیم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کا تحفظ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ کو ہم نے پیش نظر رکھ کے اس عظیم مقصد کو آج کی محفل کا انعقاد کیا ہے. تو اس محفل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ جناب قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی تحریرات اور ان کی کتابوں کی روح سے جو ان کے نظریات و اعتقادات ہیں، ہمارے موقف اور دعوے کے مطابق. آپ نے میری پوری بات سن لینی انشاءاللہ، اس کے بعد وہ میرا جواب دیں گے کہ ان کی کتابوں کی روح سے ان کی کتابوں میں ایسی عبارات اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی صریح گستاخی اور توہین ہے. شیخین کریمین کی بارگاہ میں تاریزن انہوں نے ایسے جملے کسے ہیں جن سے ان کی اہانت ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکالا ہے. اور صحابی رسول سیدنا
अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुमराह, बिदती और दाल, हासिद, जालिम, फासिक, ये सारे कलिमात उन्होंने अपनी किताब में और अपनी तहरीरात में नकल करके उससे रिजल्ट भी निकाला। और ऐसे ही उन्होंने हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत बड़े उलमा की इबारतें नकल करने में कतबरी से और खयानत से काम लिया, और निहायत खयानत करते हुए उन्होंने जो इबारतों को नकल करने में कुछ का कुछ बना दिया। ये हमारा दावा था और इस दावे पे हम इनके सामने दलाइल पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात सारे दोस्त कान खोल के सुन लें। मियां अनीस साहब ने हमें अपने घर में बुलाया है, दोनों पार्टियों को बैठने का मौका फराहम किया है, लेकिन ये इसका हरगिज और कतई मतलब नहीं है कि मियां अनीस साहब हमारे सालिस और फैसल हैं, या ये मोहतरम जो बयान फरमा रहे थे इनमें से कोई बंदा अभी तक हमारे जो क्लियर हवाले से कोई बंदा नामिनेट जो हमारा मुबस्सिर या कोई बंदा सालिस और फैसल हमने डिक्लेयर नहीं किया। कोई अपने आप अपने तौर पे बाद में सालिस बन के बैठ जाए तो ऐसे सालिस को बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं, उस सालिस को हम कतन कबूल नहीं करते। सालिस अगर मुकर्रर करना है तो वो दोनों टीमों और पार्टियों की राय से मुकर्रर होगा, एक तरफा सालिस मुकर्रर नहीं होगा। पहली बात ये बिल्कुल सारे दोस्त सुन लें, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा इस मसले में कोई बंदा सालिस नहीं है। बाकी रही बात कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब के हवाले से जो मैंने इरादात और मुआखज़ात कायम किए उनकी किताबों और उनकी तहरीरों की रोशनी में, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उन्होंने जामे नईमिया के जो इनके खिलाफ जामे नईमिया से शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब जामे नईमिया के शेखुल हदीस आलिम है, उन्होंने जो 10 सफ़े का फतवा इनके खिलाफ, इनके फासिद अकायद व नजरियात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले सुन्नत के मुतक़दात से बिल्कुल मुआरिज और हट कर है, उनके खिलाफ जो 10 सफ़े का जो फतवा जारी किया है उसके खिलाफ कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब ने 139 सफ़े का जवाब लिखा है। 139 सफ़े का वो जवाब ये उन्होंने तहरीर किया है, ये मेरे सामने मौजूद है। और इस जवाब लिखने में इन्होंने इतनी खयानत और इतनी दजल और फरार से काम लिया है कि बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जिसका दूर दूर तक किसी मुसलमान सुन्नी के बच्चे में ख्याल के ज़हन में ख्याल नहीं आ सकता, उसको इन्होंने मजरूह करने की कोशिश की है। उसमें से एक इबारत मैं आपके सामने रखूंगा। अगर कारी ज़हूर फैजी साहिब वो अपनी इबारत जिस सिलसिले में इन्होंने पेश की है उस सिलसिले में साबित कर दें तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे। मुश्ती अल खिरवारे में एक ढेर से सिर्फ एक दाना चौक के आपके सामने रखूंगा। इन्होंने सफ़ा नंबर 20 पर यह इबारत पेश की है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीर व अलामिन नुबला की। ये बात समझे कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा शैखैन जिनको कहते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिमी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अफजल हैं। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। और तमाम सहाबा किराम, ताबईन, अतबा ताबईन, गौसे पाक का, दाता साहब का, जितने औलिया अल्लाह उन सब का यही अकीदा कि हुजूर के तमाम सहाबा में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अफजल व आला हैं। अब मुफ्ती साहब ने यह तहरीर किया था, मैं तहरीर पढ़ के सुनाता हूं। फतवा नंबर 16, इस अकीदा बादुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफजलुल बशर अबू बकर का मुनकिर तफजीली राफजी बिदअती दाल मुदिल है। यानी इस अकीदे का मुनकिर जो वो सुन्नी नहीं है, जो अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है। इस पर उन्होंने पूरा एक पैरा लिखा और इबारतें पेश की, और इबारतें पेश करने के बाद तवज्जो करें, इबारतें पेश करने के बाद उन्होंने सारा अपना मौके बयान किया। फैजी साहब ने इसका जवाब लिखा, लिखते हैं बहरहाल मुफ्ती साहब दबंग आदमी हैं, वो मुझ ऐसे गरीब को सबक सिखाने के लिए इस कदर और ताबईन निजाम को राफजी और बिदती कह रहे हैं। लेकिन इमाम ज़हबी बेचारे कमजोर आदमी थे, वो ऐसे जुर्रत न कर सके, चुनाचे वो एक इक्तिबास की तरदीद में लिखते हैं, कुल तुम मैं कहता हूं लैसा तब्दील अलीगिन बिरिफ्स वला हुआ बिबिदआ बल कद ज़ाबा इलैहि खल्क़ु मिन अस्सहाबति व ताबईन, कि हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक से फजीलत देना ये ना तो रिफ्स है, राफजियत है, शीयत है, और ना ही ये बिदत है, बल्कि सहाबा और ताबईन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही अकीदा है। हालांकि इस इबारत का अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये मेरे पास किताब मौजूद है सीर अलाइम नुबला, इमाम ज़हबी की जिल्द इसकी 12 है, और जिल्द 12 के सफ़ा नंबर 419 पर इमाम ज़हबी इसी बात को लिखते हैं। अब देखें, दो मसले हैं, एक मसला है अफजलियत शेखैन अबू बकर उमर का, और एक मसला है अफजलियत खतनैन उस्मान गनी और मौला की और अली की अफजलियत का,
کہ حضرت علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں، اس پر ہماری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابو بکر و عمر میں سے ان دونوں صحابہ کیا حضرت علی سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو اہل سنت عقیدہ کہ دونوں صحابہ حضرت مولا علی سے افضل ہیں. اب علامہ ذہبی اس پہ بات پوری تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ، کہ مولا علی کو فضیلت دینا نہ ہی تو رفض ہے نہ ہی بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور کثیر تابعین اس طرف گئے ہیں. فکل من عثمان و علی ذو فضل و سابقہ من جہاد، کہ مولا علی اور عثمان غنی دونوں فضیلت والے ہیں. وہما متقاربان فی العلم والجلالہ، دونوں علم اور جلالت میں برابر ہیں. وللہما فی الآخرۃ متساویان فی الدرجہ، اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن بھی وہ درجے میں متساوی ہوں گے. وہما من سعادت الشہداء، وہ دونوں شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ولکن جمہور الامت علی ترجیح عثمان علی الامام علی، جمہور امت اہل سنت جو ہے وہ حضرت مولا علی کو، حضرت عثمان غنی کو مولا علی پہ افضل سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ آگے لکھا بل افضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے بلا شک و شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ سے افضل ہے. من خالف فی ذا فہو شیعی، جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ شیعہ ہے، وہ کوڑوں کا حقدار ہے، اس کو کوڑے لگنے چاہیے جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر کے مولا علی کو ان سے افضل کہتا ہے. یہ پوری عبارت ہے اور پھر انہوں نے آگے پوری تفصیل بیان کی ہے، لیکن انہوں نے اس عبارت کو نقل کر کے خیانت کا مظاہرہ کیا کہ افضلیت شیخین کے مسئلے کا انکار کرنے کے لیے افضلیت ختنین کے مسئلے کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی، جس کا افضلیت شیخین کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. اور علامہ ذہبی نے آگے خود لکھ دیا کہ ابو بکر و عمر کو افضل کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ شیعہ ہے، وہ اس کو کوڑے لگیں گے، وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ ان کی خیانت ہے. باقی ان کی جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں ان کی شرح خصائص علی کتاب الاربعین سے، انہوں نے اپنی ان کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ گمراہی پھیلائی، اور انہوں نے چال بازی کر کے مغیرہ بن شعبہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، کہ انہوں نے گمراہی پھیلائی. اور ایسے ہی لکھا کہ اہل سنت کے قدماء اور جدید و قدیم یہ علماء مصنفین وہ اہل بیت اطہار کی گستاخی اور ان کی تحقیر کے مرتکب ہیں. حالانکہ سنیوں میں کہ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت اطہار کی جو شان و عظمت کا منکر ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرے، کوئی سنی ایسا کر سکتا نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ ہم حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور حضور کی آل پاک کا بھی ادب احترام کرتے ہیں. لیکن قاری ظہور فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں شیعہ رافضیوں اور غالی جو رافضی شیعہ مصنف راوی ہیں ان راویوں کی روایتیں ذکر کر کے حضور کے صحابہ پہ طعن کیا ہے. ابو بکر عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ شکست سے خوردہ کے واپس آئے، اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں مغیرہ بن شعبہ حضرت معاویہ کے بارے میں دلالت گمراہی کے کہ وہ گمراہ شخص تھے، بدعتی تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، ظالم تھے، باغی تھے، حاسد تھے. یہ سارے لفظ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. جو مطالبہ کریں گے انشاءاللہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.